بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے دعا کی اہمیت۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ اپنے رب سے جو بھی دعا مانگتا ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے، اور اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ یا تو اس کی مانگی ہوئی مراد دنیا ہی میں اس کو جلد دے دی جاتی ہے، یا آخرت میں اس کے لیے ذخیرہ ہوتی ہے، یا دعا کے مطابق اس کے گناہوں کا کفارہ کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالی مالک کائنات ہے۔ انسانوں کو اور تمام مخلوقات کو اسی نے پیدا کیا ہے، اور اسی کی مرضی کے مطابق بھی اس دنیا کا تمام نظام چل رہا ہے۔ جیسے کہ ایک گھر کے سربراہ کے مطابق ایک گھر کا نظام چلتا ہے، اسی طریقے سے کسی بھی ادارے میں تمام نظم و ضبط اس ادارے کے سربراہ کے ماتحت اور اس کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے چونکہ یہ کائنات اللہ کی ہے، خالق بھی وہی ہے، مالک بھی وہی ہے، لہٰذا وہاں پہ مرضی بھی اللہ تعالیٰ کی ہی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں ارشاد فرماتا ہے، یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ اے گروہ جن و انس، اگر تم یہ استطاعت رکھتے ہو تو تم میرے آسمانوں سے اور زمین سے باہر نکل جاؤ، لیکن یہ تم نہیں کر سکتے بغیر میری رضامندی کے۔ تو چونکہ یہ زندگی اور یہ جو کائنات، یہ یونیورس، یہ ساری کی ساری ہے ہی اللہ تعالیٰ کی، تو کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ جہاں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم نافذ نہ ہوتا ہو، لہٰذا انسان اور جن اس پوری کائنات سے بھاگ کے کہیں پہ بھی نہیں جا سکتے۔ اس زندگی میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار آزمائشیں رکھی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں ایک جگہ پہ ارشاد فرماتا ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ ہم البتہ ضرور تمہیں آزمائیں گے دشمن کے خوف سے، بھوک کے خوف سے، تمہارے مالوں کے اندر نقصان سے، اور تمہاری جانوں کے اندر سے نقصان سے، اور پھلوں کے اور زراعت کے نقصان سے۔ یہ نقصان کوئی ایک بھی ہو سکتا ہے یا سارے کے سارے بھی آ سکتے ہیں، اور جو ان تمام نقصانوں کے ساتھ اچھے طریقے سے نبرد آزما ہو اور صبر کرے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ پہ پھر ارشاد فرماتا ہے، ما اصوابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصوابک من سیئۃ فمن نفسک۔ جو تمہیں بھلائی پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جو تمہیں کوئی بھی کسی قسم کی تکلیف یا برائی پہنچتی ہے تو وہ تمہارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے۔ لہٰذا اس دنیا کی آزمائشوں کے ساتھ ساتھ ہی زندگی بسر کرنی ہے، تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ انسان کو جب بھی کوئی تکلیف، مصیبت، پریشانی یا آزمائش کا سامنا ہو تو وہ صبر کرے، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی دی ہوئی نعمتیں ہیں ان کے اوپر شکر کریں، اور زندگی کو برداشت کر کے ہی گزرنا ہے، اور برداشت کے ساتھ ساتھ بہت ساری چیزوں کو نظر انداز کر کے بھی زندگی اچھے طریقے سے گزاری جا سکتی ہے، کیونکہ یہ زندگی اللہ تعالیٰ کی امانت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح دعا فرمایا کرتے: اے اللہ، میں تیری پناہ چاہتا ہوں فکر سے، غم سے، کم ہمتی سے، کاہلی اور بزدلی سے، اور کنجوسی سے، اور قرض کے بوجھ سے، اور لوگوں کے دباؤ سے۔ یہاں پہ 8 چیزوں کا ذکر ہے جس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی ہے۔ پہلی جو 4 چیزیں ہیں: فکر، غم، قرض کا بوجھ، اور لوگوں کا دباؤ یا دشمن کا دباؤ، اگر کسی کو یہ ان چیزوں کا سامنا کرنا پڑے تو زندگی کے اندر انتہائی بے سکونی اور یہ اذیت کا باعث ہوتا ہے، اور لہٰذا کام کرنے کی قوت اور صلاحیت بالکل معطل ہو جاتی ہے اور انسان بالکل ناکارہ ہو جاتا ہے۔ جبکہ جو دوسری جو 4 کمزوریاں ہیں، جس میں کہ بزدلی، کنجوسی، کم ہمتی اور قائلی ہے، اگر ان سے انسان کا واسطہ پڑے تو انسان کوئی بھی جرات مندانہ اقدامات نہیں لے سکتا، وہ کوئی قربانی نہیں دے سکتا جو کہ دنیا و آخرت کی کامیابی کے لیے لازمی ہے۔ لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت طیبہ پہ عمل کرتے ہوئے ہم ان 8 چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کریں اور ان کو اپنی دعا کا معمول کا حصہ بنائیں۔ صحیح بخاری میں اور مسلم میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا بھی فرمایا کرتے تھے: اے اللہ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں سستی اور کاہلی سے، اور انتہائی بڑھاپے سے، قرض کے بوجھ سے، اور ہر گناہ سے۔ اے اللہ، میں تیری پناہ لیتا ہوں دوزخ کے عذاب سے، اور دوزخ کے فتنہ سے، اور عذاب قبر سے، اور دولت و ثروت کے فتنے کے شر سے، مفلسی و محتاجی کے فتنہ کے شر سے، اور فتنہ دجال کے شر سے۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مسجد میں تشریف لائے تو وہاں پہ انہوں نے ایک انصاری صحابی حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مسجد میں بیٹھے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کیا بات ہے، تم اس وقت جب کہ کسی نماز کا وقت نہیں ہے مسجد میں بیٹھے ہو؟ تو حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا: مجھ پر قرضوں کا بہت بوجھ ہے اور فکروں نے مجھے گھیر رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: میں تمہیں ایسا دعائیہ کلمہ نہ بتا دوں جس کے ذریعے دعا کرنے سے اللہ تعالیٰ تمہیں ساری فکروں سے نجات دے دے اور تمہارے قرضے بھی ادا کر دے؟ تو ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا: ضرور بتا دیجیے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تم صبح و شام یہ دعا اللہ تعالیٰ سے مانگا کرو: اے اللہ، میں تیری پناہ چاہتا ہوں فکر اور غم سے، سستی اور کاہلی سے، بزدلی اور کنجوسی سے، اور پناہ مانگتا ہوں قرض کے غالب آنے سے اور لوگوں کے دباؤ سے۔ تو روایت میں آتا ہے کہ چند ہی عرصے کے بعد حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تمام پریشانیاں دور ہو گئیں اور ان کا قرض بھی دور ہو گیا۔ تو لہٰذا ہمیں بھی یہ چاہیے کہ سنت نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پہ عمل کرتے ہوئے اسی طریقے کی دعا ہمیں اپنی زندگی کا معمول بنانا چاہیے۔ اسی طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظالم حاکم کے ظلم سے بچنے کی دعا کی بھی تلقین فرمائی ہے۔ وہ یہ دعا اس طرح کیا کرتے تھے: اے اللہ، ساتوں آسمان اور عرش عظیم کے مالک، فلاں بن فلاں حاکم کی شر سے اور سارے شریر انسانوں اور جنوں اور ان کے پیراکاروں کے شر سے حفاظت فرما، اور مجھے اپنی پناہ میں لے لے کہ میں ان سے کوئی
کہ ان میں سے کوئی مجھ پر ظلم اور زیادتی نہ کر سکے۔ جو تیری پناہ میں ہے وہ باعزت ہے، تیری ثنا باعزت ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو لہٰذا ظالم حاکم کے ظلم سے بچنے کے لیے بھی اس دعا کو معمول بنانا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی پناہ مانگو بلاؤں کی سختی سے، بدبختی کے لاحق ہونے سے، بری تقدیر سے اور دشمنوں کی ہنسی سے۔ اس حدیث میں 4 چیزوں سے پناہ مانگنے کی تلقین فرمائی ہے۔ در حقیقت دنیا اور آخرت کی کوئی برائی اور کوئی تکلیف، کوئی مصیبت اور کوئی پریشانی ایسی نہیں جو ان 4 عنوانوں کے علاوہ ہو۔ آج ہم ان تمام مصیبتوں میں گرے ہوئے ہیں جن سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پناہ مانگنے کا حکم فرمایا۔ کہیں دولت کا فتنہ سیلاب کی طرح آ رہا ہے، تو کہیں ہر فرد قرض کے بوجھ تلے دبا نظر آتا ہے۔ گھر کا غم، اولاد کا غم، دفتری اور کاروباری فکر، ہر شعبے میں کاہلی اور سستی کا وجود، اور پھر ہر شخص اپنے اوپر دوسرے لوگوں کا دباؤ محسوس کرتا ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے بارے میں کم ہمتی سامنے آ رہی ہے۔ دشمن ہماری اندرونی کشمکش اور ملکی فسادات پر خوش ہو رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے ان تمام چیزوں سے پناہ مانگیں۔ آخر میں ایک جامعہ دعا ہے جو کہ بڑی کامل دعا ہے۔ جامعہ دعا: اللہم انی اسألک ایمانا مستقیما وفضلا دائما ونذرا رحمتا وعقلا کاملا وعلما نافعا وقلبا منورا وتوفیقا احسانا وصبرا جمیلا وأجرا عظیما ولسانا ذاکرا وبدنا صابرا ورزقا واسعا وسعیا مشکورا وذنبا مغفورا وعملا مقبولا ودعاء مستجابا ولقاء اللہ نصیبا وجنة فردوسا ونعیما مقیما آمین یا رب العالمین۔ اللہ ہم سب کو ان دعائیہ کلمات کو زندگی کا معمول بنانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔